پاکستان میں بھنگ سے بنی جینز کیا کپڑے کی صنعت کا مستقبل بن سکتی ہے؟ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک ایسی جینز کی پینٹ تیار کی ہے جس میں بھنگ کے پودے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس جینز کو بنانے میں جو دھاگا استعمال کیا گیا اس میں بھنگ کے پودے سے لیا گیا ریشہ ایک خاص تناسب سے شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں قدرتی طور پر اگنے والی جنگلی بھنگ کو استعمال کرتے ہوئے لیبارٹری کے اندر بھنگ اور کپاس کو ملا کر دھاگا تیار کیا ہے۔ اس کے بعد اس سوتر سے جینز تیار کرنے تک کا تمام عمل بھی تجربہ گاہ میں مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ دنیا میں پہلے ہی بھنگ سے ملی ہوئی جینز تیار ہو رہی ہیں اور پہنی بھی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں متعدد ٹیکسٹائل ملز اس قسم کی جینز کارخانوں میں تیار کرنے کے بعد برآمد کر رہی تھی، تاہم ان پتلونوں میں استعمال ہونے والا بھنگ کا سوتر درآمد کیا جاتا تھا اور بہت ڈالر خرچ ہوتے تھے۔ کیونکہ یہ سوتر مہنگا ہوتا ہے اور اس لیے بھنگ ملی جینز کی تیاری محدود پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اور خصوصاً کپڑے کی صنعت کے مستقبل کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان بھی اس قابل ہو چکا ہے کہ پاکستان بھنگ کی جینز تیار کرے۔ بھنگ اربوں ڈالر کی صنعت ہے۔ عالمی منڈی میں بھنگ ملی جینز کی مانگ بہت زیادہ ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پاکستان اس کی فروخت سے اربوں ڈالر زر مبادلہ کما سکتا ہے، تاہم اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایسی جینز کی تیاری کی جائے جس میں بھنگ کا دھاگا مقامی طور پر بنایا جائے اور اس طرح بھنگ کے دھاگے کی فراہمی یعنی سپلائی کا ایک حجم بنایا جا سکے جس سے اس کی قیمت میں کمی آ جائے۔ اس سستے دھاگے کو استعمال کر کے پاکستان میں جینز بنانے والی مل سستے طریقے سے پتلونیں تیار کر کے عالمی منڈی میں مہنگی فروخت کر سکتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں خصوصاً اس قسم کی جینز کی مانگ میں تیزی آ گئی ہے۔ مکمل طور پر کپاس سے تیار کی گئی جینز کے مقابلے میں بھنگ ملی جینز کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے لاہور میں جینز بنانے اور برآمد کرنے والے ایک بڑی کمپنی نے رابطہ کیا اور انہیں اس کام کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ بھنگ ملی جینز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک پائیدار جینز ہے۔ تو کیا پاکستان سے بنائی جانے والی جینز پائیدار نہیں تھیں؟ بھنگ ملی جینز کو اس لیے پائیدار کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھنگ از خود ایک پائیدار فصل ہے، اسی لیے بھنگ سے بنی جینز کی تیاری کا طریقہ کار بھی زیادہ پائیدار ہے۔ دنیا بھر میں یہ تصور ہے کپڑے کی صنعت آلودہ اور آلودگی پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپاس کی فصل کے لیے بڑی مقدار میں پانی اور کیمیائی کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیڑا کش ادویات اس کے علاوہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی سے رونما ہوتی ماحولیاتی تبدیلیاں اور ان سے بچنے کے لیے اقدامات کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں کپاس زیادہ مقدار میں نہیں ملے گی، یعنی وہ کپڑے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوگی، اسی لیے وہ پائیدار نہیں رہی۔ اس کے مقابلے میں بھنگ کو نہ تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کھاد اور کیڑا کش ادویات کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھنگ سے تیار کی جانے والی جینز کی مانگ مسلسل زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ بھنگ نہ صرف یہ کہ ایک پائیدار پودا ہے بلکہ اس کے اندر جراثیم کش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ بھنگ کے دھاگے کو جینز کے اندر کے حصے کی طرف رکھا ہے تاکہ وہ مسلسل جلد کے ساتھ لگا رہے اور بھنگ کی جراثیم کش خصوصیات کے ذریعے جلد پر موجود بیکٹیریا بھی ختم ہو جائیں۔ تاہم یاد رہے کہ صنعتی بھنگ کی جراثیم کش خصوصیات کے حوالے سے دنیا بھر میں تحقیق کی جا رہی ہے اور اس کے مخصوص اینٹی مائکروبینل فوائد حتمی شکل میں سامنے نہیں آئے جن پر دنیا بھر میں اتفاق ہو۔ تو کیا نئی پائیدار جینز میں کپاس کو بھنگ سے تبدیل کر دیا گیا ہے؟ مکمل طور پر تو تاحال ایسا کرنا ممکن نہیں، لیکن شعبہ فیبرک اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی نے جو جینز تیار کی ہیں اس میں بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملایا گیا ہے جس میں بھنگ کی شرح 20% ہوتی ہے۔ کپاس کے مقابلے میں بھنگ زیادہ سخت سوتر ہے، اس کو مخصوص طریقہ کار کے ذریعے نرم کیا جاتا ہے۔ اگر نرم نہ کیا جائے تو اس میں ٹویسٹ یعنی لچک نہیں آتی اور ایسا دھاگا کپڑے کی بنوائی کے دوران خلا چھوڑ جاتا ہے۔ لچک حاصل کرنا اور بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملانا ہی ایک چیلنج تھا۔ اس کے بعد بھنگ ملا دھاگا حاصل کرنے سے لے کر جینز تیار کرنے تک کا عمل وہی تھا جو عام طور پہ کپاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تک 20 یا 30% بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملا کر کام کیا ہے اور اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کپاس کے ساتھ 20 یا 30% بھنگ شامل کرتے ہیں تو آپ اسے 20 یا 30% پائیدار بنا رہے ہیں۔ لیکن بھنگ تو نشہ ہے، تو کیا اس جینز میں شامل نشہ اور اجزاء شامل ہو جائیں گے؟
بھنگ یا کینابس کو دنیا بھر میں ایک نشہ ہی سمجھا جاتا ہے جسے نشے میں کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم دنیا بھر میں بھنگ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نشہ آور بھنگ اور دوسرا وہ جو نشہ آور نہیں ہے۔ بھنگ کی ایک نان ٹاکسک قسم بھی ہے جس میں TNC کی شرح 0.3% سے کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی قسم کا نشہ پیدا نہیں کرتی۔ اس کو صنعتی بھنگ کہا جاتا ہے۔ یہ بھنگ جینس بنانے یا کپڑا بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک نے ادویات میں اس کے استعمال یا طبی بنیادوں پر اس کے استعمال کی اجازت دی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھنگ قدرتی طور پر ہی اگتا ہے تو پھر اسے استعمال میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ پاکستان میں قدرتی طور پر اگنے والی بھنگ کی جنگلی قسم ٹاکسک ہے، یعنی نشہ پیدا کرتی ہے، اسی لیے اس کی کاشت غیر قانونی ہے۔ تاہم حال ہی میں حکومت پاکستان نے صنعتی بھنگ کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملک کے 3 اضلاع میں صنعتی بھنگ کی کاشت کی اجازت دی ہے۔ اس سے قبل صنعتی بھنگ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ملوں کو بھنگ کا سوتر زیادہ تر چین سے درآمد کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھنگ کا یہ سوتر کپاس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مہنگا پڑتا تھا۔ اسی طرح اس مہنگے سوتر سے تیار ہونے والی جینس کی فروخت سے ملنے والا منافع بھی کم تھا۔ لیکن جب صنعتی بھنگ پاکستان ہی میں اگنا شروع ہو جائے گی تو اس سے بننے والے سوتر کی قیمت کپاس سے کہیں زیادہ کم ہو جائے گی، اس کی فراہمی بھی زیادہ ہوگی۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ ملیں اسے استعمال کر سکیں گی اور اس کا منافع بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جینس خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جینس ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس بھنگ سے سوتر حاصل کرنے سے لے کر جینس بنانے تک کی ٹیکنالوجی اور صلاحیت بھی ہے۔ جیسے ہی حکومت کی طرف سے دی گئی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی طور پر صنعت بھنگ کی کاشت شروع ہوگی تو پاکستان میں صنعت یہ فوری طور پر کپڑا بنانے کے لیے تیار ہوگا۔ کیا پاکستان میں صنعتی بھنگ کاشت کی جا سکتی ہے؟ تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد نے بتایا ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور صنعتی بھنگ کی پاکستان میں کاشت کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ بیرون ممالک سے صنعتی بھنگ کا بیج درآمد کیا جائے گا، پھر اسے پاکستان کے موسمی حالات کے مطابق ڈھالا جا سکے گا۔ اس کے بعد جس بیج میں وہ خصوصیات ملیں گی جن کی ضرورت ہے تو اس بیج کو پاکستان میں کاشت کیا جائے گا۔ اس تمام عمل میں چند برس کا وقت درکار ہوگا، تاہم اس کے بعد ایک جینس بنائی جا سکے گی جس میں ایک طرف صنعتی بھنگ کی فصل کی سپلائی ہوگی اور دوسری طرف جینس بنانے کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہوگی۔ تو کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ پاکستان دنیا میں بھنگ کو استعمال کرتے ہوئے کپڑا اور خصوصاً جینس بنانے کے حوالے سے ایک مانگ جنم لے رہی ہے جو پاکستان میں ڈینم یا جینس بنانے والی ملوں کے پاس بھی پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں مقامی طور پر صنعتی بھنگ سے سستی جینس بنانے کی صلاحیت مل جانے سے پاکستان عالمی منڈی میں کئی گنا زیادہ زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ پاکستان کی کپڑے کی صنعت کے پاس کورونا کے بعد کے لیے دنیا میں پیدا ہونے والے کپڑے کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں آرڈر موصول ہو چکے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ نئی جدت اپنائی جا رہی ہے۔